بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مابین جو اختلافات ہوئے اس کو کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں، اس سلسلے کی آج یہ 15ویں نشست ہے۔ ضمنی اشکالات، کچھ توضیحی پہلو جو لوگوں کے ذہن میں آپ کے بیان، آپ کے نقطہ نظر، آپ کی تفہیم پہ سامنے آتے ہیں، میں ایک ایک کر کے رکھ رہا ہوں۔ گفتگو ہم نے ختم کی تھی، کچھ چیزوں کو ہم نے سمجھا تھا، وہیں سے میں جوڑوں گا بات کو۔ جب سیدنا امیر معاویہ نے گورنر ہوتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کیا قاتلین عثمان کے بارے میں سیدنا علی سے، تو پھر یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ وہ ان کو حکمران سمجھتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہے، تبھی تو ان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ مطالبہ نہ کرتے تب تو یہ بات ٹھیک تھی کہ جی حکومت کا انعقاد ہی نہیں ہوا، دونوں طرف ایک خلفشار کی صورتحال ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ حکمران مان رہے ہیں اور حکمران سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ قصاص تو وقت کا امیر ہی دین کی حیثیت سے دے سکتا ہے۔ وہ یہ مطالبہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی حکومت منعقد ہو گئی ہے، اور جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو اس کا ایک بدیہی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہمیں کوئی آپ کے ساتھ ذاتی پرخاش نہیں ہے، ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ اچھا، یہ وہی طریقہ ہے کہ اگر حکومت قائم ہوئی ہے اور آپ کو اس کے قیام میں تردد ہے یا اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، تو آپ اس اختلاف کو کس پہلو سے واضح کر رہے ہیں؟ یعنی کیا آپ کو شخص سے اختلاف ہے؟ اگر تو شخص سے اختلاف ہے، مثال کے طور پر جیسے بہت سے لوگ بعد میں جن لوگوں کی حکومتیں قائم ہوئیں تو وہاں شخصی اختلاف بھی رکھتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے یا تدبیر و سیاست کی اہلیت کے لحاظ سے اس منصب کے لیے موزوں نہیں ہے، تو وہاں تو شخصی اختلاف ہوگا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں یا سیدنا طلحہ ہوں یا سیدنا زبیر، ان سب کا یہ مقدمہ نہیں ہے کہ سیدنا علی اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، لیکن حکومت کے انعقاد کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک بڑی چیز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت کس لیے قائم ہوتی ہے؟ اس لیے قائم ہوتی ہے کہ وہ اختیارات کے سوء استعمال کو کنٹرول کرے۔ حکومت کے قیام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہو۔ اگر کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا معاملہ زیر بحث ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منعقد ہو گئی ہے، وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو وہ اپنے اس مقدمے کو اس استدلال سے پیش کر رہے ہیں، اور یہی صورت اگر اس وقت بھی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی شخص اقتدار سنبھال لے، تو اس میں ہم بھی یہی کہیں گے کہ پھر آپ قانون سازی کریں، قانون سازی کی اہلیت ثابت کریں، قانون کے نفاذ کے راستے نکالیں، پھر آپ کی حکومت کو ڈی فیکٹو ہی چلیے صحیح تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو یہ اس مقدمے کا بیان ہے، اس میں حکومت تسلیم کیسے ہو گئی؟ اگر وہ حکومت کو تسلیم کر لیں تو پھر تو انہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ حکومت کی طرف سے جو ہدایت انہیں کی گئی تھی کہ وہ عامل کی حیثیت سے، شام کے گورنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں، وہ اس کی اطاعت کرتے۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، وہ اسی مقام پر کھڑے ہوئے جس شخصیت نے اقتدار سنبھالا ہے اس سے اپنے اقتدار کے انعقاد کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان کا مطالبہ حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد شروع نہیں ہو رہا، بلکہ حکومت کی اس حیثیت کو منعقد ماننے کی شرط کے طور پر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم آگے کے معاملات طے کرتے ہیں۔ نہیں ہوا معاملہ طے اور بات میدان جنگ تک پہنچ گئی۔ اب جب میدان جنگ تک بات پہنچ گئی اور وہاں پر یہ بھی تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس مقدمے کے حاملین کو کہ قاتلین عثمان کا قصاص لینا چاہیے، سیدنا علی کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے، ان کو شکست ہوئی۔ آپ نے ایک بڑی ہی تفصیل سے ایک اصول بیان کیا تھا کہ جس وقت یہ چیز ہو جاتی ہے اور اس سے تو ثابت ہو گیا کہ سیدنا علی کی حکومت باہر کیف منعقد ہو گئی، وہ بالفعل موجود تھی، تبھی وہ جنگ بھی جیت گئے۔
اس کے بعد تو پھر اب رجوع کی طرف معاملہ جانا چاہیے تھا کہ معاملہ میدان جنگ میں آ گیا، وہاں پر بھی تلوار فیصلہ کن ہو گئی. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کے پاس کیا وہ عذر ہے کہ جب فیصلہ تلوار کے ذریعے میدان میں ہو گیا تب بھی وہ اس حکومت کو بالفعل نہیں مان رہے؟ وہ کیا فیصلہ تھا جو ہوا؟ وہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ خود سیدنا علی نے یہ قبول کر لیا کہ اب میری حکومت کے جواز اور عدم جواز کے فیصلے کے لیے حکم بنائے جائیں گے. اچھا، جنگ صفین کے بعد ہی حکم بنائے گئے تھے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اب تحکیم ہوگی تو یہ آپ نے کیا مان لیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا اس پر؟ آپ نے یہ مان لیا کہ میں اب اصرار نہیں کرتا اس پر میری حکومت منعقد ہو گئی ہے، بلکہ اس کا فیصلہ ہم اپنے اندر کے لوگوں کے سپرد کرتے ہیں. چنانچہ 2 لوگوں کا تقرر کیا گیا، تحکیم کی قرارداد لکھی گئی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سیدنا علی کی طرف سے مقرر ہوئے اور سیدنا عمر بن العاص معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر ہوئے. دونوں کو ایک باقاعدہ مہلت دی گئی کئی مہینے کی. پھر اس کے بعد طے کیا گیا کہ جس دن یہ فیصلہ سنائیں گے وہاں 400 آدمی جمع ہوں گے اور وہاں یہ فیصلہ سنائیں گے کہ اس سارے قضیے میں ان کے نزدیک کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور اب کیا ہونا چاہیے. تو جس وقت آپ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کی حکومت خویا خود آپ کے تسلیم کر لینے ہی کے نتیجے میں معرض بحث میں آ گئی. تو اس وجہ سے اگر یہ ہوا ہوتا کہ شکست ہو گئی، لوگ فرار ہو گئے، ان کے علاقوں پر آپ کا قبضہ ہو گیا، ہر جگہ آپ نے اپنے اقتدار کی رٹ قائم کر دی تو بحث ہی ختم ہو جاتی. تو جنگ صفین میں خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جنگ صفین میں کوئی اقتدار کی جنگ دوسری جانب سے نہیں چھڑی گئی، بلکہ سیدنا علی کا یہ موقف، اور اس موقف میں وہ دیانتدار تھے پوری طرح کہ میری حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی ہے اور میں اپنی حکومت کی رٹ اب منواؤں گا. اس مقصد کے لیے انہوں نے گورنر بھی تبدیل کیے، اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اطاعت سے انکار کر دیا، ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، تو صفین میں پھر سیدنا علی ہی کی طرف سے حملہ ہوا. اس حملے کے نتیجے میں ایک موقع پر آ کر دوسری جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اتنے لوگوں کے مرنے کا انتظار کریں اور یہ خانہ جنگی اسی طرح جاری رہے، اس میں صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد شہید ہو رہی ہے، تو ہم اللہ کی کتاب کو حکم بنا کے فیصلہ کر لیں. یہ جب دوسری جانب سے پیشکش ہوئی تو اس کو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا. یعنی لوگ اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ جس وقت ایک حکمران یہ مان لیتا ہے کہ اب میری حکومت قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ جائز اقدام تھا یا نہیں تھا، اس پر تحکیم ہوگی، اس پر ثالث بیٹھیں گے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ نوعیت کیا ہوگی. تو اس لیے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، نہ اتنا سادہ ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں غام صاحب. یہ بیان فرمائیے گا، ایک نیا نقطہ نظر بھی سامنے آیا پچھلے کچھ دنوں میں، اور کہا یہ گیا کہ یہ جو کچھ معاملے کو جس نوعیت جس زاویے سے آپ پیش کر رہے ہیں کہ کچھ حقیقی واقعات ہیں، اس میں 2 فریقین کا ایک موقف ہے اور دونوں اپنے اخلاص میں اس میں کچھ عملی اقدامات کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے جو سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور خود ان کو کچھ اشارات جل قدر خلفاء سے ملے ہوں کہ بنو ہاشم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے کنبے کو، آپ کے خاندان کو اس اقتدار کی کشمکش، اقتدار سے دور رکھا جائے، کیونکہ ایک دفعہ اگر اقتدار ان میں چلا گیا تو پھر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصبی حیثیت کی رعایت سے جو ان لوگوں کو ایک فضیلت کا لوگوں میں درجہ حاصل ہے، اقتدار لینا تو مشکل ہو جائے گا. تو سیدنا امیر معاویہ یا بنو امیہ کی عصبیت کو یکجا کرنے کے پیچھے یہ عوامل بھی کار فرما تھے. اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کب پیدا ہوا؟ یعنی سیدنا صدیق کے انتخاب کے وقت پیدا ہوا؟ سیدنا صدیق تو پوری امت میں تمام صحابہ کرام میں ممتاز ترین شخصیت تھے. کوئی آدمی یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہاں ایک ایسے آدمی کا انتخاب کر لیا گیا جو حقیقت میں اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. نہ صرف یہ کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا، سیدنا عمر جیسے شخص نے یہ کہا کہ میں نے اس ہستی کا نام پیش کیا ہے تقطع العناق علیہ، بلکہ اسی حیثیت سے بعد میں لوگوں نے ان کو قبول کیا، اور انہوں نے جس طرح حکومت کی اس سے بھی یہی حقیقت ثابت ہوئی. تو ثانی اثنین کے بارے میں تو کوئی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا.
سیدنا عمر کے انتخاب کے بارے میں عرض کر چکا کہ کس طریقے سے سیدنا صدیق نے تمام قریش کی لیڈرشپ کو بلایا، ان کے سامنے اپنی تجویز رکھی، ایک ایک کی رائے سنی، اعتراضات کیے گئے، ان کا جواب دیا، اس کے بعد فیصلہ فرمایا۔ تو وہاں تو ایسی کوئی چیز زیر بحث نہیں آئی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے انتخاب کے موقع پر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا تو ان کے پیش نظر یہ چیز بھی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو 10 چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو انہی تینوں مواقع پر زیر بحث آئیں گی اور تینوں مواقع کے لحاظ سے دیکھی جائیں گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہمارے سامنے ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم کو کیا حق ہے کہ ہم کوئی دوسری رائے قائم کریں؟ یہ کیا انہوں نے کسی موقع پر فرمایا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو ہم نے اقتدار نہیں دینا؟ اقتدار کی کشمکش جاری ہے، یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں سیدنا علی کی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ ایک کافی بڑے علاقے میں اپنا اقتدار قائم بھی کر چکے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک مطالبے کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور سیدہ عائشہ ام المومنین، یعنی یہ محض کوئی خاتون نہیں ہے، اگر آپ ان کی فقاہت کو دیکھیں، ان کے فیصلوں کو دیکھیں، ان کی تدبیر و سیاست سے واقفیت کو دیکھیں تو بڑا غیر معمولی فیصلہ انہوں نے کیا۔ سیدنا علی کے انتخاب کے موقع پر بھی جو اس شورا کے 2 لوگ نمایاں ترین لوگ تھے، وہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو کیا یہ سارے کے سارے لوگ مل کے کوئی سازش کر رہے تھے اور بنی ہاشم کو اس سے الگ رکھنے کی صحیح کر رہے تھے؟ تاہم جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو ہم جب کسی کے حق میں رائے دیتے ہیں تو بارہا 10 چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اب مثلا میں اس کی تازہ مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، بہت سی جماعتیں یہاں موجود ہیں، اور اس میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ میری اور کیا ترجیحات ہیں، میں فلاں جماعت کو اس لیے ووٹ نہیں دوں گا کہ میرے نزدیک ان کے ہاں کچھ موروثیت درائی ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے پیش نظر یہ بھی ہو، لیکن یہ تنہا عامل تھا، اس کی بنیاد پر سب کچھ ہو گیا، سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا، پہلے دن سے یہی پیش نظر چیز تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کہنے کے لیے اس سے بہت زیادہ دلائل کی ضرورت ہے جس کا عام طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سے اہم نقطہ ہماری اس پوری گفتگو میں، جس نقطے کے ارد گرد ساری توجیحات، سارے جتنے فریقین ہیں ان کے مواقف گردش کرتے ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے، وہ یورش ہے جو سیدنا عثمان کے قتل کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ سوال ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے جس نے آپ کا ان 14-15 گھنٹوں پہ مشتمل یہ پورے موقف کو سنا قسطوں پہ، کہ ایک فریق اگر یہ کہہ رہا ہے کہ قاتلین عثمان کو الگ کریں، ان سے قصاص لیں، وہ فریق جب خود حکومت میں آتا ہے، 19 سالہ دور اقتدار ہے، اس دور اقتدار میں آنے کا جو محرک ہے وہ یہ قضیہ، یہ معاملہ بنتا ہے، تو اگر اقتدار کی خواہش، اقتدار کی کشمکش میں خود حکومت پہ برجمان ہونے کی ایک جستجو نہیں تھی، تو پھر اصل محرک کا کیا ہوا، قاتلین عثمان کا کیا ہوا؟ 19 سالہ بلا شرکت غیر دور اقتدار ہے، سیدنا امیر معاویہ نے جس بنیاد پہ سب کچھ ہوا، جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، قتل و غارت گری بھی ہوئی، اس کے لیے کیا کیا؟ قاتلین عثمان میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بلوے کی صورت پیدا ہوئی تھی، لوگ وہاں ٹوٹ پڑے تھے، اور سیدنا عثمان کے گھر میں بھی جو لوگ داخل ہوئے وہ بھی کوئی 1-2 نہیں تھے، بلکہ ایک ہجوم سا داخل ہو گیا تھا۔ ان میں کس نے جا کے ہاتھ بڑھایا، کس نے جا کے قتل کیا، اس میں 2 لوگ ہیں جن کے نمایاں ترین نام ہیں۔ ایک محمد بن ابی بکر جو خود سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور جن کی ولادت، جن کی پرورش یہ سب سیدنا علی کے ہاں ہوئی ہے۔ یعنی سیدنا صدیق کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سے سیدنا علی نے شادی کر لی تھی، تو یہ انہی کے ہاں پلے بڑے ہیں۔ دوسرے مالک الاشتر، یہ دونوں کے دونوں وہ تھے کہ جن کی طرف انگلی اٹھا کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ مقدمہ تو چلے گا، اس کے بعد ہی آپ کو اقدام کرنا چاہیے۔ یہ 2 لوگ تھے۔ یہ کتنے نمایاں تھے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ہمارے ممنوع و مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی
جو میرے نقطہ نظر سے بہت مختلف بات کو ایک مقدمے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے تمام اقدامات کی میں توجیہ کر سکتا ہوں، لیکن ان دونوں کو انہوں نے جو حیثیت دی اور جس طرح محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بعد میں بنا دیا، اس کی کوئی توجیہ میں کرنے سے قاصر. یعنی سیدنا عثمان کے قتل کے بعد، سیدنا عثمان کے قتل کے بعد جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس کے بعد ہی گورنر بنائیں گے نا. تو یہ اتنے نمایاں ہیں، یہ دونوں تو رخصت کیے جا چکے تھے. اب رہ گئے باقی لوگ. تو باقی لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص متعین نہیں تھا، ان کے بارے میں یہ بحث باقی تھی. چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی بالکل نمایاں ہو کے سامنے آیا، اس سے قصاص لے لیا گیا. اس کی پوری تفصیلات آپ کو بہت سی تصنیفات میں مل جائیں گی، لیکن دو نمایاں آدمی جن کو فی الواقع پکڑنا چاہیے تھا اور جو اس وقت سب سے زیادہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں رخصت ہو چکے تھے اس سے پہلے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، آپ ہر فریق کے موقف کی اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک عقلی، ایک جو میسر معلومات، قرائن، شواہد ہیں، اس میں توجیہ کرتے ہیں. سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر سیدنا عثمان ایک خلیفۃ المسلمین کی جگہ پر فائز تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے قاتلین متعین تھے، ظاہری بات ہے یہ بات تو سیدنا علی بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت، قدر و منزلت، آپ نے ان کی خود فہم و فراست کی مثالیں بھی دیں. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا توجیہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کی جگہ پر اگر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ان دو نمایاں لوگوں کو نہ صرف یہ کہ قصاص لینا تو دور کی بات، بلکہ اتنے بڑے مناصب پر اس طرح کے بلوے، اس طرح کے قتل، اس طرح کی ایک انتہائی اقدام کے بعد اس پر فائز کر دینا، اس کی کیا کوئی توجیہ آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے ان کا پورا مقدمہ بیان کیا ہے اور ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے. ان دو باتوں کا وہ بھی دفاع نہیں کر سکے، کسی لحاظ سے بھی دفاع نہیں کر سکے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے. اچھا، یعنی اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک محل ہے. سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا، یہ فیصلہ تھا اقتدار سنبھالنے کا. اس موقع پر دو رویے ہو سکتے تھے. ایک رویہ یہ تھا کہ جب یہ درخواست ان سے کی گئی تو وہ یہ کہتے کہ میں یہ اقدام نہیں کروں گا، اس کا انتظار کیا جائے گا کہ اطراف و اکناف سے قریش کی لیڈرشپ آ جائے یا مسلمانوں کے رہنما آ جائے یا وہ تمام لوگ جو اس وقت ارباب حل و عقد کہے جا سکتے ہیں وہ جمع ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنی آزادانہ رائے سے چاہیں تو میرا انتخاب کریں، چاہیں تو کسی اور کا انتخاب کر لیں. اس موقع کے اوپر وہ آگے بڑھ کر زمام اقتدار نہ سنبھالتے. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. یہ بات البتہ طے ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ پہلی صورت شاید بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ یہ حضرات جس طریقے سے قبضہ کر چکے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ایک قتل و غارت گری کی صورت پیدا کر دی تھی، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سیدنا علی نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ، اور تمام قرائن بتاتے ہیں کہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت وہ ممتاز ترین شخصیت تھے. یعنی یہ چیز بھی محرک بنتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کون آدمی ہے کہ جو اس وقت سنبھالے گا اور جس پر اتفاق ہو سکے گا. ایسے موقعوں پر آپ تحریک کرتے ہیں، یعنی ایک رائے قائم کرتے ہیں. وہ رائے انہوں نے قائم کی اور اقتدار سنبھال لیا. اقتدار سنبھال لیا تو ایک نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ ان کے اس اقدام کو قبول کر لیا جاتا. انہوں نے جو فرمان جاری کیے تھے ان کی لوگ اطاعت کرتے، اور جہاں جہاں مختلف گورنر موجود تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے سر تسلیم خم کر دیتے جیسے کہ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے ہاں طریقہ رہا تھا. سیدہ عائشہ کی قیادت میں جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہ بھی نہ ہوتے. طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی وہ موقف نہ اختیار کرتے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی. تو یہ بالکل وہی چیز ہوتی جس کو سیدنا عمر نے سیدنا صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ میں نے فیصلہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا. یہاں جو فیصلہ انہوں نے کیا اس سے عملی طور پر شر پیدا ہو گیا. یعنی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا بہت سے لوگوں نے، آہستہ آہستہ اس کی مخالفت بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی صورت رہ جاتی تھی ایک کہ جو لوگ بھی ان کے پاس آ گئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ نظم و نسق چلائیں.
یعنی جب آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے اس اقدام کو واپس بھی نہیں لے رہے تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے سے وہ حکومت کا نظم بھی چلائیں گے، وہی لوگ ان کے لشکروں کی قیادت بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ان کی یہ حیثیت تسلیم کر لی۔ تو میرے نزدیک جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ بانجھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی بعض چیزوں کو اسی طرح گوارا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے یہ گوارا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے بھی ایک توضیح فرمائی، اس سے وہ جو پورا اصول آپ شروع سے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کے اندر، عملی معاملات کے اندر آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو حق و باطل، اس کو فضائل، اس کو اس زاویے سے دیکھنے کے بجائے جو عملی حقائق، زمینی مصلحتیں اور جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو ان سب اقدامات کی کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑے اقدام کی بھی توجہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو دینیاتی کینوس لگا کے لوگوں پہ حکم لگائیں گے تو پھر تو ہر ایک پر بڑے سے بڑا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا رویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ صدیق و فاروق کے بعض اقدامات پر بھی گفتگو کرنی پڑ جائے۔ اور سیاسی اقدامات میں سیاسی مسائل ملحوظ ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع کے اوپر ایک اچھی خاصی آگ بھڑکا دی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ، اور خود قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک ایسا بیہودہ جملہ اس نے کہا کہ جس کو آخری درجے کی جسارت قرار دیا جا سکتا ہے، وہ قرآن نے سورہ منافقون میں نقل کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا کہ اس جسارت کے بعد آپ اجازت دیں تو میں گردن اڑا دوں اپنے باپ کی، آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کی گردن مار رہا ہے۔ تو سیاسی معاملات میں بعض چیزوں کو ایسے ہی نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ چونکہ قصاص کا معاملہ تھا، وہاں تو یہ ہے کہ ایک گستاخی ہے، ایک جسارت ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی متعین جرم کو آپ نہیں بتا سکتے، تو صرف نظر کر لیا گیا۔ لیکن قصاص کا معاملہ اپنا ایک اخلاقی پہلو بھی رکھتا ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جن میں کوئی اخلاقی سوال ہوتا ہے ان میں تاخیر گوارا کی جا سکتی ہے۔ اور میرے نزدیک ان کا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ مقدمہ قائم نہیں کرنا یا میں کبھی ان کو سزا نہیں دوں گا، انہوں نے تاخیر کی اس میں، اور تاخیر کے وجہ وہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس فیصلے کو تم تسلیم کرو اور میرے دست و بازو بنو، میرے دائیں بائیں کھڑے ہو، اس کے بعد ہی میں یہ کام کر سکوں گا۔ تو یہ عذر ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اس سے گریز نہیں کر رہے۔ اور میں جس بات کو واضح کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو رویہ اختیار ہو گیا ہے کہ ایک فریق یا دوسرے فریق کو کٹہرے میں کھڑا کر کے عدالتی فیصلے سنائے جائیں، ان تمام معاملات میں ہر گروہ کے عذر، اس کی مجبوریاں، ان تمام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور سیاست کے معاملے میں ہم جب آج کے زمانے میں رائے قائم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہم سب سیدنا علی کے اس اقدام جس کی توجیہ آپ کے بقول، آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے کے باوجود مولانا مودودی نہیں کر سکے، جو اس پورے زاویے میں اس جانب کھڑے ہیں، لیکن آپ نے آج ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی روشن نیا پہلو دکھایا ہے وہ سب لوگوں کو جن کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کھڑے ہو کے کیسے موقف کو دیکھنا چاہیے ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ سے جانیں گے کہ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کو جو ہم سارا بینیفٹ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ہمارے نمائندگان موجود نہیں تھا، سلطنت پھیل چکی تھی سیدنا عثمان کے زمانے تک، تب بھی تو آخر ایک سائنٹیفک طریقہ اپنایا گیا، یہاں کیوں نہیں اپنایا گیا اور یزید ہی کو کیوں حکومت سونپی گئی؟ یہ سارے موضوعات زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ